یہ ظالم گالیاں دیتے ہیں ان کو جن کا ایک ایک لمحہ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرتا ہے۔ یہ ذاکر ابو بکر صدیق پہ ٹان کرتے ہوئے اپنے من گھڑت جھوٹے عقیدوں کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے باغ فدق کو لوٹنے والا روز محشر پکڑا گیا، کفر کا بانی پکڑا گیا، ظلم کا پیکر پکڑا گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کفر کا بانی پکڑ گیا اور ظلم کا پیکر اگر تمہارے ذاکروں کے یہ جملے درست ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد ابو بکر کفر کا بانی تھا، نبی کے آنے سے پہلے مکہ کی سرزمین پہ بتوں کو پوجا جاتا تھا، اور مجھے بتاؤ مصطفیٰ کی وفات کے بعد کیا سرزمین مکہ پر دوبارہ بتوں کی پوجا شروع ہوئی؟ جاؤ، تمہیں قیامت کی دیواروں تک کے لیے ایک ادنا سے سنی کا چیلنج ہے، اس کو پیش کرو جس کو تم گمراہی سمجھتے ہو۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ شیعت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ پر طعن کرتی ہے، خلیفہ رسول کو گالیاں دیتی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتاتی ہے کہ صدیقہ کائنات فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا کی میراث وراثت لینے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پاس گئی تو ابو بکر نے وہ میراث آپ کو نہیں دی، وہ وراثت نہیں دی اور روک لی، اس مال کو ان سے روک لیا۔ کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ 49 پر، بحار الانوار جلد نمبر 29 صفحہ 227 پر یہ بہتان شیعت کی طرف سے خلیفۃ الرسول پہ لگایا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ ظلم کرتے ہوئے مال کو غصب کیا، فدق پہ قبضہ کیا اور فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ بلکہ شیعت اس دشمنی کو اپنے آنے والی نسلوں میں زندہ رکھنے کے لیے اس چیز کو اپنے دعاؤں کا حصہ بنا چکی ہے۔ مختلف دعائیں ہیں جن کے اندر یہ عقیدہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کو پلا رہی ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 102 صفحہ 180 پر امام ابو الحسن علی بن محمد الہادی سے روایت ہے، وہ روایت میں دعا کے الفاظ کو سنیے۔ اے اللہ، بطول زہرا دختر رسول، آئمہ ہدایت کی ماں، دو جہاں کی عورتوں کی سردار، خیر الانبیاء کی وارثہ، اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کر، جو اپنے باپ کی وجہ سے دکھ اٹھاتی ہے، اپنے باپ کی وجہ سے جس نے دکھ اٹھائے اور ان دکھوں کو سمیٹے ہوئے وہ تیرے پاس آئی، جو اپنے غاصبین سے، جنہوں نے اس کے مال کو غصب کیا، چھینا، غاصبین سے ظلم کا ازالہ چاہتی ہے، جو اس امت پہ ناراض ہے، جس نے اس کی نصرت کے حق کا خیال نہیں رکھا۔ آئیے ایک ذاکر کی جملے میں آپ کو سناتا ہوں کہ ان ظالموں کی زبان کس طرح اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دراز ہوتی ہے، اور سینے پہ ہاتھ رکھ کر کلیجے کو تھام کر سنیے کہ کس طرح پیارے حبیب محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ ہم ان گالیوں کو سن کر نقل کر کے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے، جو ہمارے لیے انتہائی مشکل میدان ہے کہ اصحاب رسول کو گالی دی جائے اور سنیت نہ تڑپے، پیارے نبی کے سسر کو گالی دی جائے اور اہل ایمان کی غیرت نہ جاگے، لیکن ہم ان گالیوں کو سن کر صرف ان لوگوں کی ہدایت کا سامان کرنے کے لیے اپنے جذبات پہ پہاڑ رکھ کر پھر بھی پیار اور محبت سے دعوت دیتے ہیں کہ تمہارے ذاکروں نے تمہیں گالیاں سکھائی، یہ مذہبی عجیب دیا، دنیا کے کسی مذہب میں، دنیا کے کسی دین میں گالی دینا ثواب نہیں ہے، یہ تمہارے ذاکروں کا دیا ہوا دین ہے جس میں گالی دینا ثواب ہے، اور گالی بھی ایسی شخصیات کو دینا
جن کی راتیں مصطفیٰ کے ساتھ گزرتی، جن کا دن مصطفیٰ کے ساتھ گزرتا، جن کے سفر پیارے حبیب کے سائے میں ہوتے، جن کا حضر مصطفیٰ کے ساتھ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ظالم گالیاں دیتے ہیں ان کو جن کا ایک ایک لمحہ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرتا ہے۔ باغ فدق کو لوٹنے والا روز محشر پکڑ گیا۔ یہ ذاکر ابو بکر صدیق پہ ٹان کرتے ہوئے اپنے من گھڑت جھوٹے عقیدوں کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے باغ فدق کو لوٹنے والا جس نے فاطمہ کی وراثت کو لوٹا روز محشر پکڑا گیا، کفر کا بانی پکڑا گیا، ظلم کا پیکر پکڑا گیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ابو بکر صدیق و ظالموں، عقل کے ناخن لو۔ اگر ابو بکر صدیق کفر کا بانی تھا تو ایمان کا بانی کون بنے گا؟ ہوش کے ناخن لیجئے، عقل کو استعمال کیجئے، تعصب کی اینک کو اتاریے، جھوٹے من گھڑت قصوں کو رخصت کیجئے، عقل کو استعمال کرتے ہوئے یقین کی دنیا میں آئیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کون سی ہستی تھی جس نے ایمان کی کشتی کو، اسلام کی کشتی کو، اسلام کو اس ڈوبتے ہوئے، جب ہر طرف سے کفر ٹوٹ پڑا تھا، جب لوگ فتنہ ارتداد کا شکار ہو رہے تھے، جب لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، جب نماز اور زکوٰۃ میں فرق ہونے لگا تھا، جب ہر طرف سے فتنے مدینے کی طرف دوڑ رہے تھے، وہ کون تھا جس نے اسلام کو سہارا دیتے ہوئے ان فتنوں سے اس کشتی کو نکال کر ساحل پہ لگایا؟ اور اگر تمہاری بات کو مان لوں، پھر بھی تمہیں سمجھانے کے لیے اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے کہتا ہوں، اگر تمہارے ذاکروں کے یہ جملے درست ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد ابو بکر کفر کا بانی تھا، نبی کے آنے سے پہلے مکہ کی سرزمین پہ بتوں کو پوجا جاتا تھا، اور مجھے بتاؤ مصطفیٰ کی وفات کے بعد کیا سرزمین مکہ پر دوبارہ بتوں کی پوجا شروع ہوئی؟ کفر کا بانی ہوتا ابو قحافہ کا بیٹا تو دوبارہ بتوں کی پوجا ہونی چاہیے تھی، لات و عزا کے دھڑوں کو دوبارہ آباد ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیسا عجیب انسان تھا جس کو آ کر پیغام دیا گیا اسامہ کے لشکر کو روانہ نہ کرو، مدینے کے اوپر گھیرا تنگ ہو رہا ہے، کفار اغیار مدینے پہ ٹوٹنے کے لیے تیار ہے۔ جواب میں اس مرد مجاہد نے کہا تھا، اس جھنڈے کو لپیٹ کے کیسے رکھ دوں جس کو محمد نے لہرایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر مجھے یقین ہو جائے لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کے بعد جنگلی درندے مجھے مدینے کی گلیوں میں گھسیٹتے پھریں گے، میں اس بات کو منظور کر لوں گا، لیکن محمد کے رخصت کیے ہوئے قافلے کو واپس مدینے نہیں آنے دوں گا۔ ظلم کرتے ہو اصحاب مصطفیٰ کو گالیاں دے کر کہ ابو بکر نعوذ باللہ کفر کا بانی پکڑا گیا، ظلم کا پیکر پکڑ گیا، دین میں گمراہی پھیلائی، دشمن حیدر سے مل کر معاشر کے چوراہے پر وہ جھوٹا رہبر پکڑ گیا۔ کفر کا بانی پکڑ گیا اور ظلم کا پیکر پکڑ گیا، کفر کا بانی پکڑ گیا اور ظلم کا پیکر پکڑ گیا، دین میں گمراہی پھیلائی، دشمن حیدر سے مل کر، دشمن حیدر سے مل کر محشر کے چوراہے پر وہ جھوٹا رہبر پکڑا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تمہارے اس ذاکر کے بقول علی کے دشمنوں سے مل کر ابو بکر صدیق نے دین میں گمراہی پھیلائی۔ وہ کون سی گمراہی تھی؟ جاؤ، تمہیں قیامت کی دیواروں تک کے لیے ایک ادنا سے سنی کا چیلنج ہے، اس کو پیش کرو،
جس کو تم گمراہی سمجھتے ہو، گمراہی تھی محمد کریم کی دعوت سے پہلے، گمراہی تھی ابو بکر کے ایمان لانے سے پہلے، گمراہی تھی عمر کے مسلمان ہونے سے پہلے، بتوں کی پوجا تھی، غیر اللہ کی عبادت تھی، کعبے کے اندر مورتیوں کو سجایا گیا تھا۔ کیا نبی کی وفات کے بعد یہ سارا کچھ دوبارہ ہوا؟ اگر ہوا تو تم سچے ہو، اور اگر نہیں ہوا، بلکہ مکہ فتح کرنے والی قوم نے نہ روم کو چھوڑا، نہ فارس کو چھوڑا، نہ سندھ کو چھوڑا، نہ ہند کو چھوڑا، تو معنی یہ ہوا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اصحاب محمد رسول اللہ ایمان کے پیکر تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔